اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گل دشت سیزن 2 از قلم شیخزادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 13۔ مما کہاں ہیں ماموں؟ مائز نے روحان کے پاس آ کر سوال کیا تو روحان کو ایک دم خیال آیا کہ وہاں ہر کوئی موجود ہے، بس زنین اور آنیہ نہیں ہے۔ بیٹا میں دیکھتا ہوں، روحان نے مائز سے کہا اور پھر آنیہ کو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آنیہ کہاں ہے؟ عرشیہ پر نظر پڑتے ہی روحان نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، ہاسپٹل گئی تھی، ابھی تک آئی نہیں ہے۔ زنین بھائی بھی وہیں رک گئے ہیں، آپ خیریت لیں ان کی۔ یہ کہہ کر عرشیہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے سر پر بہت سے کاموں کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر سب کام دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھیں اس کی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ زنین کہاں ہو تم؟ آنیہ کہاں ہے؟ گھر آ جاؤ، روحان نے فون ملاتے ہی کہا۔ اس کا دل یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر بھر آیا تھا، کیونکہ جس کام کے لیے وہ بلا رہا تھا وہ اس کی ماں کی آخری رسومات تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ آ رہا ہوں بھائی۔ زنین ابھی ہاسپٹل کے آفس میں 2 آدمیوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جلدی کرو، آنیہ ٹھیک ہے؟ روحان نے کوثر شاہ کے مردہ وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ وہ رو دینا چاہتا تھا، لیکن مرد کو یوں رو کر اپنے دکھ کو ظاہر کرنے کی اجازت آخر معاشرے نے دی ہی کب تھی جو اسے مل جاتی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے تمام آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا۔ عجیب سی کشمکش تھی، ہر کوئی رونا چاہتا تھا، لیکن ہر کسی کے جذبات کسی نہ کسی باندھ سے بندھے ہوئے تھے۔ اب وہ چاہے نسرین شیخ کا پچھتاوا ہو یا عرشیہ کی ذمہ داری، آنیہ کی بے ہوشی ہو یا زنین کی فکر، روحان اور زاویار کی معاشرتی بندش ہو یا حریم کی مجبوری، ہر کوئی اپنے اپنے آنسو پر ضبط کرنے کی انتھک کوشش میں لگا تھا۔ چاہ کر بھی کوئی کھل کر رو نہیں رہا تھا۔ ہاں، آنسو سب کے یکجا بغاوت پر تلے ہوئے تھے۔ وہ زنین نے وقفہ لیا۔ کیا ہوا؟ روحان ایک دم فکر مند ہوا۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ ذرا طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی، بس تھوڑی دیر میں آتے ہیں، زنین نے بہانہ بنایا۔ اچھا چلو، اس کو کہو صبر کرے، طبیعت خراب کر لینے سے امی تو واپس نہیں آ سکتی اب۔ یہ کہتے ہوئے بھی جو تکلیف اس کے دل نے محسوس کی تھی وہ وہی جانتا تھا۔ اب مزید اس میں بات کرنے کی ہمت باقی نہیں تھی تو اس نے فون بند کر دیا۔ دل تو اس وقت صرف یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس کی ماں زندہ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ سب خواب کے سوا کچھ نہ ہو۔ فون بند ہوتے ہی زنین نے شدت درد سے اپنی آنکھیں میچی اور پھر موبائل کو جیب میں رکھتے ہوئے ان دونوں آدمیوں سے مخاطب ہوا۔ یہ آپ کے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھیں، وہ اندر گئی ہے لیکن وہ باہر نہیں آئی، میں کتنی دفعہ یہ ریکارڈنگ دکھاؤں آپ کو آخر؟ زنین نے اسکرین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں CCTV ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ نکلی ہوں اور رش کی وجہ سے ریکارڈ نہ ہو سکی ہوں۔ اب آپ کی وجہ سے ہم ایک ایک مریض کا کمرہ تو چیک نہیں کر سکتے، اور کوئی مریض آپ کی بیوی کو ہسپتال میں کیوں چھپائے گا؟ وہ ضرور یہاں سے کہیں اور چلی گئی ہیں، آپ پتہ لگوائیں۔ آپ نے بتایا بھی ہے کہ ان کی امی کی آج ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ صدمے میں ہوں۔ ہسپتال کی انتظامیہ کے 2 بندوں میں سے ایک آدمی سرد انداز میں کہہ رہا تھا، جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ وہ باہر نکلتی تو کسی ایک کیمرے میں تو آتی۔ آپ اس مسئلے پر ایکشن لے رہے ہیں یا پھر میں میڈیا اور پولیس کو بلواؤں؟ اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھوں گا۔ زنین کا لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے آنیہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اب جب اس کی تمام امیدیں ہسپتال کی انتظامیہ سے بندھی تھی تو انتظامیہ کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ مدد تو بہت دور کی بات تھی۔ چلے ٹھیک ہے، میں نرس اور وارڈ بوائے کو کہہ دیتا ہوں وہ ہسپتال کا کونا کونا چھان لے، ٹھیک ہے؟ دوسرے بندے نے ہار ماننے کے انداز میں کہا۔ میں خود دیکھوں گا، زنین نے آگے ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، مریضوں کی پرائیویسی ہوتی ہے، یوں کوئی بھی کسی بھی کمرے میں نہیں جا سکتا، پہلے آدمی نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میری بیوی آپ کے ہسپتال سے لاپتہ ہے اور مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، یا تو آپ مجھے ڈھونڈنے دیں ورنہ پھر پولیس ڈھونڈے گی۔ زنین کی آنکھیں آگ اگل رہی تھی۔ اگر آپ کی بیوی ہسپتال سے نہ ملی تو؟ پہلے آدمی نے روکھے انداز میں تنزیہ کہا۔ کیا آپ نے غائب کیا ہے جو آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں؟ زنین کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بات بھی تو ایسی ہی تھی کہ کوئی کیسے اپنے ہوش و حواس میں رہ پاتا۔ چلیں، اب تو میں خود آپ کو ہسپتال کا کونا کونا دکھاؤں گا۔ وہ آدمی زنین کی بات سنتے ہی اٹھتے ہوئے بولا۔ سوری، میں ذرا پریشان ہوں۔ زنین نے ان کے اٹھتے ہی معذرت کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے۔ چلیں، تسلی کر لیں۔ وہ آدمی یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد زنین نے گراؤنڈ فلور کی ایک ایک جگہ کو اچھی طرح چیک کیا، لیکن اسے آنیہ کہیں بھی نہ ملی۔ پھر اس نے اپنا رخ اوپر کی جانب کیا۔
زنین کو اوپر جاتا دیکھ اس آدمی نے اسے روکنا چاہا لیکن پھر کچھ نہ کہا۔ جانتا تھا اگر وہ کچھ کہے گا تو بھی کون سا زنین اس کی بات مان جائے گا۔ اوپر جا کر بھی زنین نے ایک ایک کمرہ چیک کیا۔ ڈاکٹر ذوالفقار کا روم لاک تھا تو اس آدمی نے اپنے پاس موجود دوسری چابی سے ان کا کمرہ کھولا۔ زنین نے اندر داخل ہوتے ہی کمرے کی لائٹ آن کی۔ کمرہ مکمل خالی تھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر زنین نے اپنا رخ واش روم کی جانب کیا۔ یہ کمرہ صبح سے بند ہے، وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے پیچھے سے آواز لگائی لیکن زنین نے اس کی بات پر کوئی کان نہیں دھرے اور سیدھا واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا، لیکن یہاں بھی اس کے ہاتھ ناکامی ہی آئی۔ واش روم بالکل خالی تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک جگہ کو اچھی طرح دیکھا، یہاں تک کہ چھت اور مردہ خانہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن اسے آنیہ کہیں نہ ملی۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک نظر دل برداشتہ سی ہسپتال پر ڈالی۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ تبھی اس کا فون ایک دم بجنے لگا۔ ہاں علی، یار میں بعد میں بات کروں گا۔ زنین نے فون اٹھاتے ہی اس لڑکے سے کہا جو کہ سکندر پر نظر رکھنے کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا۔ سر، ایک ضروری بات بتانی تھی آپ کو، اس سے پہلے فون بند ہو جائے، علی نے جلدی سے کہا۔ بولو۔ زنین کا انداز بیزار سا تھا۔ وہ سکندر آج آپ کے ہسپتال گیا تھا جہاں آپ کا علاج ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ کے بارے میں معلومات لینے گیا تھا یا اللہ جانے، بہرحال مجھے اس کا انداز کچھ مشکوک لگا، علی نے روانی میں کہا۔ کس وقت؟ زنین ایک دم چکنے انداز میں بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، علی نے جواب دیا۔ جب وہ واپس گیا تو کیا اس کے ساتھ کوئی تھا؟ زنین نے سوال کیا۔ دل میں ایک خوفزدہ سی امید جاگی۔ خوشی تھی کہ کوئی سرا تو ملا، ورنہ تو وہ یوں ہی ادھر ادھر بے سود ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ نہیں، وہ اکیلا تھا، علی نے فوراً ہی جواب دیا۔ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں ایک ایک بات، تمہیں وہ کیوں مشکوک لگا؟ زنین کو سمجھ آ گیا تھا کہ آنیہ کیوں غائب ہے۔ اندر جاتے وقت اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو مجھے اس پر شک ہوا۔ میں نے اس کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا، پر جب وہ واپس آیا تو اس نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا، جیسے وہ خود کو بالکل چھپا دینا چاہتا ہو۔ وہ تو میں اس کی گاڑی پر نظر رکھے ہوئے تھا تو مجھے پتہ چل بھی گیا، ورنہ کسی طور بھی مجھے اس کی خبر نہ ہو پاتی۔ علی کی نظریں یہ کہتے ہوئے بھی سکندر کے گھر کے دروازے پر ہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو اور ایک ایک پل کی خبر دیتے رہنا۔ یہ کہہ کر زنین نے فون بند کیا اور تیزی سے چلتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھر چلیں سر، ڈرائیور نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میرے آفس چلو، زنین نے چہرے پر سختی لائے کہا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھنچی ہوئی تھی، جیسے نہ جانے اس کے اندر کتنا غصہ بھرا ہوا ہو۔ آفس کے باہر گاڑی رکتے ہی زنین تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ ابھی وہ آفس کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے فون پر زاویار کی کال آنے لگی۔ جی بھائی، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ کہاں ہو؟ ملی آنیہ؟ زاویار کے انداز میں غم و پریشانی مشترکہ تھی۔ مل جائے گی، زنین نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ ہو کہاں تم؟ زاویار کو اس کے اس جواب سے الجھن ہوئی۔ بھائی، مجھ پر بھروسہ رکھے، میں اسے لے کر ہی گھر آؤں گا، ماں اس کا خیال رکھیے گا، اور اگر ہمیں آنے میں دیر ہو جائے تو وہاں سب سنبھال لیجیے گا پلیز۔ زنین کا انداز اب نرم ہو گیا تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، ایک الگ ہی مشکل پریشانی تھی، غصہ تو آنا ہی تھا۔ اپنے ذاتی کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کو اندر سے بند کیا اور کمرے میں بنے دوسرے دروازے کو کھولا جہاں سے سیڑھیاں نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتا وہ نیچے بیسمنٹ میں پہنچا جہاں ایک شخص کروٹ لیے سویا ہوا تھا۔ زنین نے اسے دیکھتے ہی غصے سے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے پل بھر کے لیے دبایا اور سیدھا اس کی جانب بڑھا۔ اٹھو، اس کے کندھے کو پکڑ کر زنین نے تیزی سے ہلایا۔ کیا ہو گیا؟ وہ آدمی جو کہ ایک ہاتھ سے زنجیر سے بندھا ہوا تھا بمشکل تمام اپنی آنکھیں کھولتا ہوا بوکھلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ بتاؤ اس کے ٹھکانے، بتاؤ مجھے وہ لوگوں کو کہاں چھپاتا ہے۔ میں نے تم پر احسان کیا، تمہاری زندگی بچا کر، اب تمہاری باری ہے راؤ، بتاؤ مجھے۔ زنین راؤ کے کالر کو پکڑے انتہائی غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ مجھے پہلے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ راؤ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری بیوی غائب ہے، بتاؤ مجھے اس کے ساتھی تمہارے علاوہ اور کون کون ہیں؟ آج تمہیں جواب دینا ہی ہوگا۔ زنین کا جارحانہ انداز دیکھ کر راؤ کی آدھی جان نکل گئی تھی جو کہ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ میں نہیں جانتا اس کے ساتھ کون کون ہے، راؤ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو اس کا مطلب تم میرے کسی کام کے نہیں ہو، پھر تمہیں زندہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی نظر میں تم پہلے ہی فرار ہو، سالوں گزر جائیں گے کسی کو یہ پتہ کرنے میں کہ تم مر گئے ہو۔ زنین کی آنکھیں لال تھی جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ میں سچ میں نہیں جانتا، وہ ایک گھنا آدمی ہے، وہ کب کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔
اگر مجھے اس کے ارادے پتہ ہوتے تو خود کو نہ بچا لیتا۔ راؤ نے منت کرنے کے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے تو مر جاؤ تم۔ میری بیوی اگر اپنی ماں کی موت کے دن ہسپتال سے غائب ہو سکتی ہے تو تم بھی کہاں سے کہاں غائب ہوگے، کسی کو پتہ نہیں چل پائے گا، یقین رکھنا تم۔ زنین نے یہ کہتے ہی اسے دھکا دے کر پیچھے چھوڑا اور خود سامنے رکھے کبڈ کی جانب بڑھ گیا۔ تمہاری بیوی ہسپتال سے غائب ہوئی ہے؟ راؤ نے پیچھے سے پوچھا۔ زنین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ڈاکٹر ذوالفقار۔ راؤ کو ایک دم یاد آیا۔ کیا مطلب؟ تم ڈاکٹر ذوالفقار کو کیسے جانتے ہو؟ زنین حیرت سے مڑا۔ وہ ڈاکٹر کی بیوی کو میرا مطلب ہے میں نے کڈنیپ کروایا تھا اور سکندر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ راؤ بکھلائے ہوئے انداز میں طوطے کی طرح بول رہا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ زنین نے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا، ساتھ ہی وہ ایک ایک قدم آہستہ آہستہ چلتا ہوا راؤ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تمہیں… راؤ کا حلق مکمل خشک ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا اعتراف کس طرح کرے۔ مجھے کیا؟ زنین نے اس کا گریبان پھر سے پکڑا۔ اس بار تو ایسا لگ رہا تھا جیسے زنین اسے مار ہی دے گا۔ وہ تمہیں آپریشن کروانے کے لیے سکندر نے اس کی بیوی کو اٹھوایا تھا تاکہ اسے بلیک میل کر کے تمہاری بیماری کا جھوٹا ڈرامہ کھیل سکے۔ اس کا ارادہ تمہارا آپریشن کروا کر تمہیں مارنے یا پھر ساری زندگی کے لیے بستر پر چھوڑنے کا تھا، اور اس سب میں نے اس کی مدد کی تھی، لیکن صرف اور صرف اس ڈاکٹر کی بیوی اٹھانے تک، باقی کے معاملات وہ خود دیکھتا تھا۔ راؤ رٹو طوطے کی طرح سب اگل رہا تھا۔ اس کی بیوی کہاں ہے؟ زنین نے بے انتہا روکھے اور سرد انداز میں سوال کیا۔ میرے گھر میں، سرونٹ کوارٹر میں، راؤ نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوں گا میں؟ زنین اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا قہر برساتے ہوئے بولا۔ ہر وقت لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دینے والا، ہنسی مذاق کرنے والا لڑکا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی زندگی پچھلے 5 سالوں میں اس قدر اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئی تھی کہ ہر ایک واقعے نے اسے اندر تک بدل دیا تھا۔ مجھے لے چلو، راؤ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں، ایک تم ہی تو میرے پاس گواہ ہو اس کے خلاف۔ تمہیں باہر لے جاؤں تاکہ تم فرار ہو جاؤ۔ مکاری تمہارے اندر رچی بسی ہوئی ہے، تم کچھ بھی چھوڑ سکتے ہو، دغا نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی اپنے گھر فون کرو اور اپنے ملازم کو کہو کہ اسے میرے حوالے کر دے، اور اگر ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زنین نے اس کی جانب فون بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم نے بتا دیا اسے؟ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی جب زاویار کمرے میں داخل ہوا تو حریم اور پریشے کو روتا ہوا دیکھ کر حریم کی جانب نظریں کرتے ہوئے ایک دم برہم ہوتے ہوئے بولا، کیوں، آپ مجھ سے یہ پوشیدہ رکھتے کیا؟ پریشے نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو اپنا حال، اب بتاؤ تمہیں نہ بتانا صحیح تھا یا نہیں؟ زاویار نے پریشے کا رخ آئینے کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ زاویار کو پریشے کے قریب جاتا دیکھ حریم ایک دم اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ زاویار نے دونوں ہاتھوں سے پریشے کو پکڑا ہوا تھا اور کسی بھی شرم و حیا رکھنے والی بہن کے لیے یہ منظر ایسا نہیں تھا کہ وہ وہیں بیٹھی رہتی۔ حریم رکو، پریشے نے اسے روکا۔ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں پریشے، حریم نے بنا مڑے کہا۔ ادھر آؤ حریم، پریشے نے پھر سے کہا تو حریم اس کے پاس آ گئی۔ پریشے نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کا زخم زاویار کے سامنے کیا، اور پھر اسی طرح زاویار کے ہاتھ کا زخم بھی آگے کیا۔ وہ دونوں زخم ہی ایک جیسے تھے اور تقریباً ایک ہی جگہ تھے۔ یہ تمہیں کب لگا؟ زاویار نے حریم کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ٹائم ہو گیا، حریم نے ناسمجھی سے کہا۔ بات یہ نہیں کہ اسے یہ کیسے لگی، بات یہ ہے کہ ایسا ہی زخم کوثر چاچی کے ہاتھ پر بھی تھا۔ یہ وہی زخم تھا جسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آیا، پریشے خالی چہرہ لیے کہہ رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو حریم، تم یہیں بیٹھو، ہم آ رہے ہیں، زاویار نے حریم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ دونوں کوثر شاہ کے مردہ جسم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حریم، چاچی کا ہاتھ دیکھو، کیا ان کا زخم ایسا ہی ہے؟ زاویار نے حریم سے آہستہ سے کہا۔ اس کے کہتے ہی حریم ان کا ہاتھ باہر نکالنے لگی۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ روحان نے زاویار کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایک چیز دیکھنی ہے، زاویار نے بنا روحان کی جانب دیکھے کہا۔ اس کی نظریں اس وقت کوثر شاہ کے ہاتھ پر تھی۔ بھائی، یہ کہتے ہوئے حریم کی آنکھوں میں حیرت تھی، ان کے ہاتھ پر بالکل ان دونوں جیسا ہی زخم تھا۔ کیا ہوا، کوئی مجھے بتائے گا؟ روحان جھنجھلایا۔ روحان کے کہتے ہی ان دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے جہاں جلے کا نشان تھا، اور پھر روحان نے جھانک کر کوثر شاہ کا ہاتھ دیکھا، وہاں بھی ایسا ہی نشان دیکھ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں چلا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ہوئے روحان کی آنکھ سے آنسو بہا۔ ابھی نہیں، ابھی گھر میں مہمان ہیں، زاویار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میری ماں مر گئی، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، بتاؤ مجھے۔
روحان دبی آواز میں چلایا، لیکن حال میں اتنا سناٹا تھا کہ سب ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اوپر چلو پھر، زاویار نے سب کی جانب دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ روحان اور حریم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، جبکہ سبھی ان تینوں کو یوں پر اصرار طریقے سے اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب بتاؤ مجھے، روحان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ یہ کسی کی سازش تھی۔ مجھے جب یہ نشان ملا تو اس کے بعد میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا جس کی زد میں پریشے آ گئی، اور چاچی کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن وہ بیچاری اس سب کا سامنا نہ کر سکی۔ اور مجھے یہ نشان شفق کی موت سے 2 دن پہلے ملا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آخری پیپر کی تیاری اس زخم کے ساتھ کی تھی۔ تو امی کا قتل ہوا ہے، یہ ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے روحان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کی جان نکال دی ہو۔ شاید، یہ کہتے ہوئے زاویار ایک دم روحان کے گلے لگ گیا۔ وہ جانتا تھا روحان کو ابھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے جو تمہیں، حریم اور امی کو؟ روحان نے یہ کہتے کہتے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ دادا جان کے ہاتھ پر بھی تو یہی نشان تھا۔ ان کے آخری دنوں میں ان کے زخم صاف کرتے وقت میں نے ان کے ہاتھ پر دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیسے لگا، تو ان کا جواب تھا، اتنے زخم لگ گئے ہیں کہ کہاں حساب رہتا ہے کون سا کب لگا۔ زخم لگتے گئے اور ہم بس سہتے گئے۔ روحان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم فرقان شاہ کا بیمار چہرہ یہ کہتے ہوئے آیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ حریم گہری سوچ میں تھی، جیسے اپنے ذہن میں کوئی پزل حل کر رہی ہو۔ سکندر، پریشے ان سب کے بیچ میں بولی۔ وہ تائیوان میں تھا ان دنوں، میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ پریشے کا سانس پھولنے لگا تھا۔ چلو، مجھ پر تو اس نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ مجھے نوکری سے نکلوانا چاہتا تھا، لیکن حریم، چاچی اور دادا صاحب پر کیوں؟ زاویار کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کو مار دوں گا۔ روحان ایک دم غصے سے دروازے کی جانب بڑھا۔ ہوش میں آؤ روحان، اسے مار کر خود کو گناہگار مت کرو۔ اپنے دامن پر گندگی ڈالنے کا کیا فائدہ؟ ابھی اس وقت کوثر چاچی کو ہماری ضرورت ہے۔ تم ان کی اولاد ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم اس وقت اپنی ماں کی تدفین کے فرائض پورے کرو۔ اگر یہ کام سکندر کا ہے تو اس کو ہم سب مل کر اختتام پر پہنچائیں گے، لیکن ابھی چاچی کو ہماری ضرورت ہے۔ ابھی قبرستان چلو، پھر یہ سب دیکھیں گے۔ زاویار نے بہت مشکل سے روحان کو سنبھالا۔ ان کا قاتل ہے وہ زاویار، یہ کہتے ہی روحان بری طرح رونے لگا۔ پوری حقیقت جانے بغیر ہمیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن اگر جیسا ہمیں لگ رہا ہے وہی حقیقت ہے تو یقین کرو اس بار اس کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیں گے، پر تم ابھی ہمت کرو، وقت ہو گیا ہے۔ زاویار اس سے کہہ رہا تھا اور وہ زمین کی جانب بیٹھتا چلا جا رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں طاقت ہی نہ رہی ہو۔ ایک تو ماں کا اچانک انتقال ہو جانا اور پھر پتہ چلنا کہ وہ انتقال نہیں قتل تھا، یہ سب برداشت کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہوتا۔ میری ماں چلی گئی وہ، روحان روتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ حریم اور پریشے بے بس سی آنسو بہاتی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ زاویار دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑے بالکل کسی بچے کی طرح چپ کروا رہا تھا۔ سنبھالو خود کو روحان، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، زاویار نے اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ آنیہ کا انتظار کر رہا ہوں، پہلے ہی فاریہ نہیں ہے یہاں، اب آنیہ کے آئے بغیر ہی لے جاؤں کیا؟ روحان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ آنیہ کہاں رہ گئی؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ حریم نے سوال کیا۔ ہاں، وہ بس آ رہے ہوں گے، زاویار یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ کیا چھپا رہے ہو تم؟ روحان نے اس کے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، نیچے چلو، زاویار نے بنا روحان کی جانب دیکھے کہا۔ بتاؤ مجھے، آنیہ اور زنین ٹھیک ہے نا؟ روحان نے پریشان ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ساری زندگی اس نے زاویار کی خاموشی سمجھی تھی، یہ ناممکن تھا کہ یوں زاویار اس سے اتنی بڑی بات چھپا لیتا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، وہ دونوں آ جائیں گے، ابھی یہ بات مت نکالو، زاویار نے آنکھوں میں التجا لیے کہا۔ حریم اور پریشے تو سکتے کسی حالت میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، لیکن دل لاکھوں خدشوں کی نظر ہو گیا تھا۔ مطلب کہ کچھ برا ہوا ہے آنیہ کے ساتھ؟ روحان ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور ابھی نیچے چلو پلیز۔ زاویار بے بس تھا کیونکہ روحان کا دکھ اور پریشانی برحق تھی۔ تم یہاں؟ ڈاکٹر ذوالفقار نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو زنین کو اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ ایک دم حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے اثرات لیے بولا، میری بیوی کہاں ہے؟ زنین نے بنا بات کو گھمائے سیدھی مدعے کی بات کی، البتہ اس کی سرخ آنکھیں ڈاکٹر ذوالفقار کی آدھی جان خشک کر چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر ذوالفقار نے صاف انکار کیا۔ یہ بات الگ تھی کہ ان کے ماتھے کا پسینہ ساری حقیقت صاف صاف بیان کر رہا تھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری بیوی کہاں ہے؟ زنین نے اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کسی کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔
اس عورت کے آگے آتے ہی ڈاکٹر ذوالفقار کی آنکھیں حیرت اور تشکر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تیزی سے اپنی بیوی کی جانب بھاگے۔ یہیں رک جائیں، زنین نے ان کا کالر پکڑ کر انہیں دروازے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیوی ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر ذوالفقار نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ جھوٹ مت بولو، زنین حلق کے بل چلایا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اسے میں نے مریضوں کے ساتھ جنرل وارڈ میں لٹا دیا تھا۔ مجھے اس سکندر پر بھروسہ نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ سب کیا، ڈاکٹر ذوالفقار نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بیوی کے مل جانے کی خوشی ایک جانب تھی تو اپنی کرتوتوں کے سامنے آ جانے کا دکھ ایک طرف۔ چلو میرے ساتھ، زنین نے ان کا کالر پکڑ کر انہیں تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش آنے ہی والا ہوگا، تم جا کر اسے عورتوں کے جنرل وارڈ سے لے آؤ، ڈاکٹر ذوالفقار نے بمشکل تمام خود کو روکتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ ابھی خراب مت کریں ڈاکٹر، بلکہ آپ تو ڈاکٹروں کے نام پر دھبا ہیں، زنین چلایا۔ میری بیوی کی ماں مر گئی ہے، اگر وہ تدفین سے پہلے گھر نہیں پہنچی تو یاد رکھنا میں سارے جہان کو آگ لگا دوں گا۔ زنین کے انداز میں عجیب وحشی پن تھا۔ ڈاکٹر ذوالفقار فوراً ہی سیدھے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ اس کے بعد ان دونوں نے پورے راستے کوئی بات نہیں کی۔ ہسپتال کے دروازے پر گاڑی روکتے ہی زنین فوراً ہی گاڑی سے باہر نکلا، جبکہ ڈاکٹر ذوالفقار کو اپنے جسم میں عجیب سی تھر تھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اب یہ شرمندگی تھی یا گناہوں کا احساس، لیکن وہ چاہ کر بھی ہلنے تک سے قاصر تھے۔ زنین نے اپنی جانب کا دروازہ زور سے بند کیا اور دوسری جانب جاتا ڈاکٹر ذوالفقار کو جارحانہ انداز میں گاڑی سے باہر کھینچتا ہسپتال کی جانب بڑھا۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس نے ان کا ہاتھ چھوڑا اور خود کو درست کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ڈاکٹر ذوالفقار کے اندر ذرا مزاحمت کی ہمت نہ تھی۔ آپ پھر آ گئے سر، آپ اب اندر نہیں جا سکتے۔ ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی ریسیپشنسٹ نے زنین کو دیکھا تو اسے فوراً ہی روکتے ہوئے کہا۔ زنین نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے آتے ڈاکٹر ذوالفقار نے اس ریسیپشنسٹ کو ریلیکس ہونے کا کہا اور زنین کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے گئے۔ کہاں ہے وہ؟ جنرل وارڈ کے باہر رکتے ہی زنین نے سوال کیا۔ وہ اسی بیڈ پر تھی، ڈاکٹر ذوالفقار گھبراتے ہوئے ایک بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو؟ زنین حلق کے بل چلایا، اس طرح کہ وہاں موجود سب لوگوں نے ایک ساتھ مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ جو مریض یہاں لیٹی تھی وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر ذوالفقار نے پاس سے گزرتی نرس سے سوال کیا۔ زنین کا دل پھر سے ڈوبنے لگا تھا، سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اب جا کر تو اسے امید ملی تھی اور اب یوں آخر میں نا امیدی اس کے اندر کسی آتش فشاں کو جوش دے رہی تھی۔ زنین، ابھی وہ کچھ کرتا اس سے پہلے کسی کی جانی پہچانی آواز سن کر وہ ایک دم مڑا۔ اس کے پیچھے آنیہ کھڑی تھی، اس حال میں کہ اس کی دونوں آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ زنین نے بھاگ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اتنی دیر کی ڈھونڈ اور تڑپ کے بعد اب وہ رو رہا تھا، جبکہ آنیہ شاید یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، شکر الحمدللہ۔ زنین کے منہ پر بار بار یہی جملے آ رہے تھے۔ وہ دل سے اپنے رب کا مشکور تھا، اس کے رب نے اس کی عزت رکھی تھی، اس کی بیوی اسے واپس مل گئی تھی، اندھیرا چھٹ گیا تھا۔ ابھی وہ آنیہ کی موجودگی کو محسوس کر ہی رہا تھا کہ اس کا فون ایک دم بجا۔ ہاں بھائی مل گئی، زنین نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ شکر ہے، اب جلدی آ جاؤ، لے کر جا رہے ہیں چاچی کو، زاویان نے ہال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے روحان اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس بھائی آ رہا ہوں۔ زنین ایک ہاتھ سے آنیہ کو تھامے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے فون پکڑا ہوا تھا۔ فون کو جیب میں رکھ کر اس نے آنیہ کے ڈھلکے ہوئے وجود کو سہارا دیتے ہوئے ایک ویل چیئر پر بٹھایا اور پھر ایک قہر زدہ نظر ڈاکٹر ذوالفقار پر ڈالتے ہوئے وہ جنرل وارڈ سے باہر نکل آیا۔ زنین کی نظریں خود پر پڑتے ہی ڈاکٹر ذوالفقار نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ واقعی شرمندہ تھے، جو داغ انہوں نے خود پر لگایا تھا وہ کسی دلیل، کسی صفائی سے مٹنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے خود کے پیشے سے بے ایمانی کی تھی، چاہے کوئی بھی مجبوری ہو۔ زنین نے ہسپتال کے باہر آتے ہی ویل چیئر کو روکا اور آنیہ کو اٹھاتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھا۔ آنیہ کو شاید ابھی کچھ بھی یاد نہیں آیا تھا، تبھی وہ بالکل خاموش تھی، یا شاید سب کچھ جانتے ہوئے سکتے کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ کچھ تھا ضرور جس نے اس لڑکی کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ ایسا وہ شدید غم کی حالت میں کرتی تھی، وہ غم کی حالت میں چپ ہی تو ہو جایا کرتی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر زنین نے بہت احتیاط سے گاڑی کا دروازہ کھول کر آنیہ کو بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گھر چل رہے ہیں، زنین نے بہت پیار سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا جہاں ہر سو درد ہی درد تھا۔ آنیہ کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زنین نے اس کے بعد ایک پل کی دیر نہ لگائی اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا زناٹے سے گھر کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں لال حویلی کے دروازے پر موجود تھے۔ آنیہ نے دروازے پر کھڑی گاڑیوں کو دیکھا تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔
سارے راستے اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ جو کچھ وہ جانتی ہے وہ صرف ایک برا خواب ہے، لیکن دروازے پر کھڑی گاڑیاں اور لوگوں کا رش اس کے ہر دلاسے کو چکناچور کر رہا تھا۔ زنین نے ایک گہرا سانس لیا اور اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ شاید وہ خود ہمت جمع کر رہا تھا۔ شام بھی اب ڈھلنے لگی تھی۔ تمام پرندوں نے آسمان پر چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ یہ وہی تو وقت تھا جب سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں تو گھر پہنچے تھے، لیکن کوئی اور تھا جو آج اپنے ابدی ٹھکانے کی طرف رواں تھا کہ تبھی فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونجی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پرندوں سے خالی ہو گیا۔ ابابیلیں جو کہ جھنڈ کی صورت میں آسمان کا چکر لگا رہی تھی، وہ بھی کہیں ایک دم غائب ہو گئی، اور پھر لال حویلی سے بہت سے لوگ ایک دم باہر نکلے۔ آنیا نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ جلدی سے کھولا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ زنین بھی گاڑی سے باہر نکلا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا آنیا کے بالکل برابر میں آ کر اسے بہت نرمی سے کندھے سے پکڑا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ آہستہ آہستہ وہ سب بھی آگے بڑھ رہے تھے، جن میں سب سے آگے اس کے بابا تھے۔ آنیا کی نظر ظفر شاہ پر آ کر رک گئی تھی۔ ہونٹوں پر کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ آہستہ آہستہ بڑھتی وہ بالکل ظفر شاہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا، آنیا نے آنسو سے تر آنکھیں لیے شہادت کی انگلی اٹھا کر جنازے کی جانب کی، جیسے سوال پوچھ رہی ہو۔ ظفر شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا سر ہلایا اور پیچھے مڑ کر سب کو جنازے کو نیچے رکھنے کا کہا۔ آنیا کا دل شدید درد کر رہا تھا، اس میں ہمت نہیں تھی، لیکن یہ دیدار اگر اس نے ابھی نہیں کیا تو وہ کبھی اپنی ماں کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ آگے بڑھی۔ چہرے سے کفن ہٹاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنی پرسکون گہری نیند سو رہی ہوں اور ابھی جگانے پر جاگ جائیں گی۔ زنین نے یہ منظر دیکھ اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، جیسے کوئی ہدف پورا کر لیا ہو۔ آنیا نے اس دوران ایک آنسو بھی نہیں بہایا، بس بہت پیار سے اپنی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی، البتہ آنکھیں دل میں اٹھتے درد کو بیان بھی کر رہی تھی۔ وہ ذرا بوجھ بھی برداشت نہ کرتے ہوئے مسلسل بہتی بھی جا رہی تھی۔ اللہ حافظ امی، یہ کہہ کر وہ اٹھی اور سائیڈ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں موجود تمام لوگ ہی آنیا کو حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے میت سے چپک کر روتے بے ہوش ہوتے لوگوں کو تو دیکھا تھا، لیکن اس طرح کبھی کسی کو الوداع کہتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ لوگ تو چیخ چیخ کر یہی کہتے رہتے تھے کہ مت لے کر جاؤ۔ روحان نے بھی کچھ دیر آنیا کو دیکھا اور پھر واپس سے جنازے کو کندھے پر اٹھاتا وہاں سے سب کے ساتھ چل دیا۔ جیسے جیسے کوثر شاہ کا جنازہ دور جاتا جا رہا تھا، آنیا کے صبر کا باندھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ وہاں کھڑی تمام عورتیں اس کی جانب بڑھی۔ حریم اور عرشیہ ان سب میں آگے تھی۔ اندر چلو آنیا، حریم اور عرشیہ نے ایک ساتھ کہا اور اسے اٹھانے لگی۔ آنیا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کے ساتھ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مما، آپ کہاں تھی؟ آنیا کے ہال میں داخل ہوتے ہی مائز بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آنیا نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اسے گود میں لے کر ہال میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا مما؟ مائز نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مما تھک گئی بیٹا، آنیا نے بس اتنا کہا۔ آنسو تو ویسے بھی بے لگام ہی تھے، ہاں زبان خاموش تھی کسی بھی قسم کی آہو پکار سے۔ 1 گھنٹے کے بعد تمام مرد گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سب کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ لازمی سی بات تھی، کسی اپنے کو قبر میں اتارنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ زنین نے دروازے سے گھستے ہی آنیا کو ڈھونڈا۔ جیسے ہی اس کی نظر آنیا پر پڑی، وہ سیدھا چلتا ہوا آنیا کے پاس آیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آنیا بھی بنا کوئی مزاحمت کیے اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زنین کا فون ایک دم بجا۔ پہلے اس نے سوچا کہ فون کو بجنے دے، پھر کسی خیال کے آتے ہی اس نے فون جیب سے باہر نکالا۔ فون کی سکرین پر علی کا نمبر آ رہا تھا۔ زنین نے فوراً ہی کال ریسیو کی۔ کیا ہوا علی؟ فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ آنیا کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ سر وہ جا رہا ہے پاکستان چھوڑ کر، ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلا ہے، علی نے زنین کو خبر دی۔ تمہیں پتہ تو ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ زنین نے بس اتنا کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا، اگر میں امی کو نہ دیکھ پاتی تو مر جاتی، آنیا نے فون بند ہوتے ہی زنین کے سینے سے لگتے ہوئے کہا، جیسے وہ فون کے بند ہونے کا انتظار ہی کر رہی ہو۔ میں جس غم دکھ سے گزر چکا ہوں وہ غم میں تمہارے لیے کیسے برداشت کر لیتا؟ میں جانتا ہوں ماں کا آخری بار دیدار تک نصیب نہ ہونا کیسا ہوتا ہے۔ اگر آج تم مجھے نہ ملتی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ زنین نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہی رو رہے تھے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بہترین ساتھی تھے اور برابر سے ایک دوسرے کے غم میں شریک تھے۔ آپ نے مجھے نیچے کیوں جانے نہیں دیا؟ زاویہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، پریشے جو کہ بہت دیر سے رو رہی تھی اس کی جانب دیکھ کر بولی، نیچے اتنے سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنانا چاہتا تھا تمہیں۔ زاویہ یہ کہتے ہوئے پریشے کے سامنے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔
چشمہ آنکھوں سے ہٹایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھیں مسلتے ہوئے آدھا بیڈ پر اور آدھا نیچے تھا، اس طرح کے پیر زمین پر ہی تھے۔ کیا میں ساری زندگی یوں ہی کمرے کی چار دیواری میں قید رہوں گی، نہ کسی کے غم میں نہ کسی کی خوشی میں؟ پریشا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹانا چاہا، لیکن اچانک جھٹکے سے آگے ہونے پر ایک دم اس کی کمر میں شدید درد کی لہریں اٹھی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بے ساختہ آہ نکلی تو زاویہ ایک دم سیدھا ہوا۔ تم قید میں نہیں ہو، تم حفاظت میں ہو۔ اگر تمہیں یہ قید لگتی ہے تو میں آج ہی نیچے شفٹ ہو جاتا ہوں، زاویہ نے اسے بہت احتیاط سے سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کوثر چاچی کو آخری بار دیکھا تک نہیں، پریشا غم اور ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ زاویہ شرمندہ ہوا تھا، حالانکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر کسی قسم کی بیزاری نہیں تھی۔ آنیہ آ گئی ہے، اس سے ملنے چلو گی؟ زاویہ نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ پریشا نے جواب میں سوال ہی پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہوں گا بہت ہمت سے اس سب کا سامنا کر رہی ہے، زاویہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں تھی وہ؟ پتہ چلا؟ پریشا نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، ابھی نہیں پوچھا میں نے، ابھی گھر کے حالات ایسے نہیں تھے۔ زاویہ یہ کہتے ہوئے ڈریسنگ تک گیا اور ہاتھ میں برش لے کر واپس سے پریشا کے پاس آیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ زاویہ کو اپنے پاس کھڑا ہوتا دیکھ پریشا نے حیرت سے سوال کیا۔ بال بنا رہا ہوں تمہارے، ایسے جاؤ گی کیا؟ زاویہ نے اس کے بال کھولتے ہوئے کہا۔ پریشا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس زاویہ کے ہاتھوں کو اپنے سر میں محسوس کرنے لگی۔ اس کا لمس بہت نرم تھا، کہیں ایک جگہ سے بھی ایک دفعہ بھی اس کے بال کھنچے نہیں تھے۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں ویسے، زاویہ نے پریشا کے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم کسی سے اس کی ماں کا پرسہ کرنے جا رہے ہیں، پریشا نے اسے ٹوکا۔ ہاں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ غم کی حالت میں بیوی کے بالوں کی تعریف نہیں کر سکتے؟ ویسے بھی مجھے لگتا ہے تمہارے پاس آ کر میں اپنا ہر غم، ہر درد، ہر پریشانی بھول جاتا ہوں، نہ جانے ایسا کیا ہے تمہاری قربت میں؟ زاویہ اس کے بالوں میں برش پھیرتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ اور ویسے بھی کوثر چچی کی کمی تو ہمیشہ ہی رہے گی، جیسے امی کی رہتی ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کی یاد ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گی، زاویہ آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیکن غم تو ہوتا ہے نا؟ پریشا کی بات بھی ٹھیک تھی۔ بالکل ہوتا ہے، لیکن غم کو خود پر اتنا سوار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ خوش ہونے کا ایک پل بھی خود کو نہ دے سکے۔ اب کی بار زاویہ پریشا کے بالوں کی چوٹی بنانے لگا تھا، تبھی اس کی نظر پریشا کی گردن پر موجود تل پر پڑی۔ چلو اب چلتے ہیں، زاویہ نے خود کا دھیان اس تل سے بمشکل ہٹاتے ہوئے کہا اور پھر اسے ویل چیئر پر بٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹا، آنیہ سے کہنا تھوڑا رو لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک عورت جو کہ ان کے خاندان کی ہی تھی عرشیہ کے پاس آ کر افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ عرشیہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی سر کو جنبش دی۔ ہاں ہاں بیٹا، وہ سکتے میں ہے، یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، رو لے گی تو دل پر بوجھ نہیں رہے گا، ایک اور عورت نے آ کر کہا۔ معاف کیجیے گا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ سب؟ جعفر شاہ نے بہت نرم انداز میں ٹوکا، کیونکہ وہ بہت دیر سے ان عورتوں کی باتیں سن رہے تھے جو کہ تھوڑی دیر پہلے میت کے گھر میں آنیہ اور کوثر شاہ کے رشتے پر بات کر رہی تھی کہ ماں بیٹی کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں، اور اب عرشیہ کے سامنے آنیہ سے ہمدردی جتا رہی تھی۔ جی بھائی، کیا ہوا؟ ان میں سے ایک عورت انتہائی روحان سی شکل بنا کر بولی۔ ہوا کچھ نہیں، ہماری بچی سکتے کی حالت میں نہیں ہے، صبر کی حالت میں ہے، اور اس صبر کا اس کی ماں کو اور اسے ثواب بھی مل رہا ہے، تو آپ لوگ کیوں اس کا اجر ضائع کرنے کے لیے الگ الگ منطقیں گھڑ رہی ہیں؟ اب کی بار جعفر شاہ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی ماں مر گئی ہے اور وہ ایک بار بھی نہیں روئی، اگر ایسا ہی رہا تو وہ ذہنی مریضہ بن جائے گی۔ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن غم تو ہوتا ہے نا، اور غم اگر ظاہر نہ کیا جائے تو ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان میں سے ایک عورت تڑک کر بولی۔ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دوران ہمیں خود کو کس راستے پر چلانا ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن پاک میں موت کا ذکر کیا، اس سے آگاہ کیا، ڈرایا، لیکن انسان اس کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوا۔ اس نے اس دنیا میں ایسا دل لگا لیا کہ اسے یہاں سے نہ خود جانا ہے نہ ہی کسی اپنے کو جانے دینا ہے۔ جس دنیا سے نجات ملنے پر پہلے کا مسلمان خوش ہوا کرتا تھا، اب کا مسلمان ماتم کرتا ہے، آہ و پکار کرتا ہے، کافرانہ جملے بولتا ہے، صرف یہ دکھانے کو کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرے یہ غم، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں میں عیب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔
دین کے راستے کو مشکل سے مشکل بنانے میں معاشرے نے بھی کوئی کم کردار ادا نہیں کیا۔ اب اگر ایک بندہ صبر کر رہا ہے تو اس کو بھی کھینچ کر اپنے ساتھ ہی کھڑا کرنا ہے۔ جعفر شاہ نے اب کی بار اپنا لہجہ نرم کیا تھا۔ حد ہو گئی یہ تو، ہم کون سا برائی میں کہہ رہے ہیں؟ وہ عورتیں یہ کہہ کر پلٹی۔ بات برائی کی نہیں ہے، بات اچھائی کو برا بنانے کی ہے۔ اگر آپ کو آنیہ کی فکر ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرے اور استقامت مانگے۔ رونے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، جبکہ صبر سے اسے اللہ کا قرب ملے گا میری بہن۔ جعفر شاہ یہ کہہ کر مڑ گئے، جبکہ عرشیہ بھی ان کے جاتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ عورتیں رہ گئی جو کہ جعفر شاہ کی باتوں سے لاجواب ہو گئی تھی اور تھوڑی کھسیانی بھی۔ علینا کہاں ہے عرشیہ؟ روحان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے عرشیہ کو کمرے میں اکیلا پا کر ایک دم پوچھا۔ وہ بابا کے ساتھ سو رہی ہے آج۔ عرشیہ جو کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی منہ پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز طے کرتے ہوئے بولی۔ بابا ٹھیک ہے؟ روحان نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ خاموش ہیں، عرشیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ کہاں تھے؟ میں چھت پر تھا، کچھ دیر سکون چاہتا تھا، روحان نے بنا عرشیہ کی جانب دیکھے کہا اور واش روم کی جانب چلا گیا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ بات سنیں، عرشیہ نے پیچھے سے آواز دی۔ روحان کے چلتے پیر رک گئے۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے 4 سال میں ایک بار بھی عرشیہ کی پکار کو نظر انداز نہیں کیا تھا تو آج کیسے کر دیتا؟ اللہ ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، عرشیہ نے بس اتنا کہا۔ وہ جانتی تھی روحان اس سے کچھ چھپا رہا ہے، تبھی اس نے اپنی نظریں جھکا لی تاکہ اگر کچھ ایسا ہے تو اس کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کیا کچھ جانتی ہو تم؟ روحان مڑ کر عرشیہ کے پاس آیا۔ نہیں، میں بس آپ کو جانتی ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آج میں نے شکایت دیکھی ہے، آپ کے چہرے کا سکون غائب ہے۔ عرشیہ نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ میری ماں چلی گئی عرشیہ، سکون کہاں سے لاؤں؟ روحان بیڈ کے کونے پر ٹکنے کی صورت میں بیٹھ گیا۔ ایک دن سب نے جانا ہے روحان، عرشیہ نے بہت نرمی سے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن بس اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہا۔ کل امی یہی تھی، صبح ہم نے ساتھ ناشتہ کیا اور ابھی وہ زمین کے نیچے ہیں۔ بتاؤ مجھے زمین کے اوپر سکون کیسے ملے؟ روحان کی آنکھیں بہنے لگی تھی۔ اللہ کو یاد کریں، انہیں اصالِ ثواب کریں، وہ اب بہت اچھی جگہ ہیں، اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگے۔ نیک اولاد جو کہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے اللہ پاک کو بہت پسند ہوتی ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کے لیے اور اپنے سکون کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں، یہی سکون حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ عرشیہ کے مزاج میں تحمل تھا اور بعض اوقات ہمیں کسی کے تحمل کی ہی تو ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا۔ مجھے یقین ہے دل سے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لیکن اس نے کیوں میری ماں کو ایسی موت دی؟ اگر مارنا ہی تھا تو کوئی بیماری، کوئی حادثہ کروا دیتا۔ میرے دل کو ملال کی زد میں کیوں چھوڑ دیا؟ بار بار مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں آفس نہ جاتا، کاش میں امی کو کہیں جانے نہ دیتا، کاش میں اس دن سکندر کو جان سے مار دیتا، کاش میرے ذہن کو سکون نہیں لینے دے رہے۔ روحان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیوں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ تو آپ کاش کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اس پر آپ کو بھروسہ بھی ہے، اور دوسری طرف آپ کاش کہہ کر اللہ کے کیے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہ سب اللہ کی مرضی تھی تو اس میں اللہ نے ضرور کوئی بھلائی پوشیدہ رکھی ہوگی، ہو سکتا ہے یہ ضروری ہو، ہم نہیں جانتے، لیکن دیکھیے گا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا ایسا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور سکندر کا کیا لینا دینا؟ اب اس پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ عرشیہ نے اپنی بات مکمل کر کے سوال کیا۔ کچھ مت پوچھو ابھی مجھ سے، میرا دماغ پھٹ جائے گا یہ سب سوچ کر، روحان نے تھکے سے انداز میں کہا، البتہ اس کی مٹھیاں یہ کہتے ہوئے بھنچی ضرور تھی۔ اچھا پرسکون ہو جائیں، اللہ پاک ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، عرشیہ نے اسے دلاسا دینا چاہا۔ لیکن امی تو نہیں ہوں گی نا؟ روحان کی آنکھوں میں اب بھی شکایت تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں روحان؟ آپ کو میں نے ایسا تو کبھی نہیں پایا، اتنا کم حوصلہ، اتنی نا امیدی۔ عرشیہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میری ماں چلی گئی، کیا کروں میں؟ روحان کے چہرے پر سختی سی آئی۔ میری ماں اور باپ میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے گئے تھے اور میں تب ایک چھوٹی بچی تھی، اس کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوا بہت کچھ آپ جانتے ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے جو کوئی نہیں جانتا، لیکن دیکھیں اللہ نے سب ٹھیک کر دیا نا۔ میرا پورا بچپن گیا اس سب میں، کیا میں شکایت کروں کہ میرا بچپن چلا گیا؟ عرشیہ کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ دیکھیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتے، خود کو سنبھالیں، تایا جان نے کیا بتایا تھا؟
عرشیہ کی آنکھیں اس وقت روحان کو بہت گہری لگی تھی۔ وہ غور سے اس کی بات سن رہا تھا کہ شیاطین جذبات کی شدت میں وار کرتے ہیں۔ ابھی آپ دکھی ہیں، دل برداشتہ ہیں تو خود کو شیطان کے جال میں پھنسنے سے روکیں۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ سے آپ کی تمام نیکیاں چھین کر آپ کو اللہ کی ناراضگی دلوا دے۔ خود کو بچائیں۔ کیسے؟ روحان نے سوال کیا، حالانکہ وہ جواب جانتا تھا۔ صبر۔ کیا کوئی اور راستہ ہے؟ اس طرح شکایت کر کے نا امید ہو کر تو ہاتھ خالی ہی رہیں گے نا، تو کیوں نہ صبر کر کے اللہ کی رضا ہی حاصل کر لی جائے۔ امی تو چلی گئی، وہ تو واپس نہیں آئیں گی، لیکن اگر آپ صراط مستقیم پر قائم رہے تو اس کا اجر انہیں ضرور ملے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ عرشیہ کا انداز بہت پرسکون تھا۔ روحان کی آنکھ سے آنسو بہا۔ دعا کرو میرے لیے عرشیہ، اللہ پاک مجھے صبر عطا کر دے۔ روحان نے عرشیہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ واقعی بہت کچھ جان گیا تھا جسے اس وقت برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ کیسے ہو گیا نا یہ سب؟ سچ میں ذرا ایک پل کی خبر نہیں۔ ہم تو یوں ہی زمین پر اکڑتے رہتے ہیں، ایسے پلان بناتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ثنا شاہ نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ حریم کہاں ہے؟ وہ آ گئی یا وہیں رکی ہے؟ ظفر شاہ نے بھی کتاب بند کر کے ان کی جانب متوجہ ہو کر کہا۔ آ گئی ہے وہ، اس کا دل نہیں لگتا وہاں۔ میں نے بہت کہا رک جاؤ، لیکن وہ آ گئی، کہہ رہی تھی صبح چلی جاؤں گی۔ ثنا شاہ کے چہرے پر پریشانی سی آئی تھی۔ کیا ہوگا اس کا؟ اور اگر آ جاتا ہے تو بدلے میں اسے سزا کاٹنی ہوگی، اور اگر وہ نہیں آتا تو یہ خود کو سزا دیتی رہے گی۔ اویس شاہ کی پریشانی بھی مشترکہ تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اسے سنبھالنا ہوگا، یوں ایسے خود کو اذیت دینے کی اجازت میں اسے کبھی نہیں دوں گی۔ ثنا شاہ نے ظفر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فیصلہ سنانے کے انداز میں کہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنی ذات کی شان کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دے۔ اس کی ذات معجزوں پر قدرت رکھتی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ان دونوں کی زندگی میں پھر سے بہار لے آئے گا۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالے گا کہ ہم سب کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اویس شاہ پر امید تھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ثنا شاہ یہ کہتے ہوئے چھت کو دیکھنے لگی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ظفر شاہ نے پہلے انہیں ہلانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ٹھیک ہو تم؟ زنین نے آنیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا، جو کہ چپ چاپ بہت دیر سے اپنے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھی۔ آنیہ نے بس اتنا جواب دیا۔ سو جاؤ۔ زنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ آنیہ کسی بھی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ سوتی ہوں تھوڑی دیر میں، آنیہ نے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لہجہ بالکل سادہ تھا، لیکن انداز کھویا کھویا تھا۔ تمہاری یہ حالت مجھے ڈرا رہی ہے، کچھ تو بولو، بات کرو، ورنہ سو جاؤ، لیکن یوں خاموش ایک جگہ بیٹھی نہ رہو۔ ذہن میں اٹھتی سوچوں کا اگر اظہار نہ ہو تو ان سے بڑھ کر کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ زنین نے اس کے ہاتھ کو پیار سے تھامتے ہوئے کہا۔ تم کبھی بیمار تھے ہی نہیں، آنیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ایک آنکھ سے آنسو بہا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر مند ہونے کی بات ہے نا؟ زنین مزید اس کے دل کو کھنگالنے کے انداز میں بولا۔ امی کا جب ایکسیڈنٹ ہوا وہ زندہ تھی، انہیں اس نے مارا، اس نے کہا تھا وہ میرا سب کچھ چھین لے گا، اور اس نے سب کچھ چھین لیا۔ آنیہ کے دل کی تڑپ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھی۔ زنین نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، نہ ہی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا، بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا ظالم، آنیہ نے بہت دھیمے دھیمے کہا، شاید بولنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ تم خود کو سنبھالو، بس اس کے بارے میں مت سوچو۔ دیکھنا اس نے جو جو کیا ہے اسے اس کا پورا حساب چکانا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فی الحال ہمیں خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ زنین نے اس کے سر کو پکڑ کر خود کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ امی چلی گئی، وہ اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی تھی، انہوں نے ہمیشہ اس کو مجھ پر فوقیت دی، اور اس نے انہی کو مار دیا۔ کم سے کم ان کی محبت کا ہی پاس رکھ لیتا۔ کیا کوئی اتنا برا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کی محبت، کسی کا حسن سلوک تک نظر نہ آئے؟ آنیہ بنا روئے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بالکل خشک تھیں۔ شیطان حاوی ہے اس پر اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو اس قدر شیطان کے سپرد کر دیا ہے کہ اسے اس کا ہر کیا عمل ٹھیک نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا تو ہے کہ ایسے لوگ نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ایسے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر کبھی نہیں چلا سکتے۔ ان پر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔
زنین آہستہ آہستہ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دنیا میں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اس کی وجہ سے باقی سب تکلیف میں ہے۔ آنیہ نے زنین کی بات کے جواب میں کہا، یہ جو ذلت ہے یہ کم ہے کیا؟ اس کی زندگی ہر وقت تخریب کاری کی نظر ہے، یہ کیا کوئی عذاب نہیں؟ اور دنیا میں اللہ کے رحمت سے محروم ہو جانا، اس کی ناراضگی حاصل کر لینا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب سے بڑا خسارہ نہیں؟ اللہ کا احسان ہوتا ہے جب وہ راضی ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ راضی ہے تو سب کچھ پاس ہے۔ تمام سہولیت ہوں، دنیا قدموں میں ہو، اللہ کی رضا نہ ہو تو ہر چیز کا کیا فائدہ؟ دنیا تو فانی ہے، اس کو حاصل کر کے، اس میں سکون حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ بات تو لافانی ذات کو منانے کی ہے۔ تم پرسکون ہو جاؤ، اگر ہم اسے اس دنیا میں سزا نہ بھی دلا سکے تو ہمارا رب اسے سزا ضرور دے گا، بس ہمیں اپنے رب کی رضا کے خلاف نہیں جانا ہے۔ زنین کا انداز بہت پرسکون تھا، اس کے لہجے میں عائشہ شاہ کی مٹھاس اور جعفر شاہ کی روحانیت دونوں ملی جلی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، ماں باپ اولاد میں اپنی سوچ منتقل کرتے ہیں، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت ابھی زنین کی صورت میں آنیہ کے سامنے تھا۔ اس کے بعد آنیہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ تبھی ان دونوں کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ 1 منٹ، زنین نے بہت نرمی سے آنیہ کو خود سے دور کیا اور دروازہ کھولنے لگا۔ کون آیا ہے؟ مائز اپنے ٹینٹ سے باہر جھانکتے ہوئے بولا تو آنیہ کا ذہن ایک دم تمام سوچوں سے خالی ہوا۔ اولاد ہوتی ہی ایسی ہے، ماں ہو یا باپ، تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ بھائی جان اور پریشے آئے ہیں آنیہ۔ زنین کی آواز نے آنیہ کا دھیان اپنی جانب کیا۔ کیسی ہو؟ بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے پریشے کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ آنیہ کو گلے لگانا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی۔ افسوس، دکھ، یاد، یہی رہ گئی پیچھے، اللہ پاک صبر دے بس۔ زنین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ کہاں تھی آنیہ؟ زاویہ نے پہلے آنیہ سے پوچھا، پھر اس کے بعد زنین کی جانب متوجہ ہوا۔ جو پتھر ہٹاؤ اس کے نیچے سے سکندر ہی نکلتا ہے اب تو، زنین نے افسوس بھری نظر سے آنیہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم پریشان مت ہو بیٹا، ہم سب ہیں نا، اور اللہ بھی تو ہے، تم بس خود کو سنبھالو۔ زاویہ نے آنیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ آنکھوں میں شکایت لیے زاویہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ سے بات کرنی ہے، زنین نے اپنی بھویں کھجاتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف چلا گیا۔ ہاں بولو۔ ایک اور بات بتانی تھی آپ کو بھائی، مجھے پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، لیکن بس، زنین نے تمہید باندھی۔ مدعے کی بات کرو۔ زاویہ الجھا کیونکہ اس کا دل وسوسوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ راؤ میرے پاس ہے، زنین نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ میرا سینئر جو تھا، وہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ زاویہ کی حیرت کی انتہا تھی۔ وہ سکندر کے ساتھ ملا ہوا تھا، اسی نے سکندر کو آزاد کروایا تاکہ ہم سے اور آپ سے بدلہ لے سکے، اور پھر سکندر نے اسی کو مارنے کی کوشش کی تو اس طرح وہ مجھے مل گیا۔ زنین نے ابھی بھی زاویہ کو پوری بات نہیں بتائی کہ وہ سکندر پر نظر رکھوائے ہوئے تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، زاویہ نے آنکھوں پر بل لاتے ہوئے سوال کیا۔ سروائیول کی کوشش۔ زنین کا انداز بہت ہی بے نیاز سا تھا۔ تم خود کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے راؤ کیا چیز ہے، اس کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے؟ زاویہ کو زنین کی فکر تھی۔ میں نے اس کی جان بچائی ہے، سکندر نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ تو مجھے پتہ چل گیا تو وہ بچ بھی گیا، ورنہ آج وہ وہیں سڑ رہا ہوتا۔ زنین کا انداز ابھی بھی بے نیاز ہی تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ پہلے ہی تمہاری زندگی میں اتنے مسائل ہیں، ان پر تم یہ سب بھی خود پر جھیل رہے ہو۔ زاویہ کو غصہ سا آنے لگا تھا۔ میری تمام مشکلات صرف ایک سرے سے جا کر ٹکراتی ہیں، اور اس سرے کا نام سکندر ہے، صرف اور صرف سکندر، زنین نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ تو پھر تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ زاویہ نے بھی لہجے میں تحمل لاتے ہوئے پوچھا۔ اسے مار دوں گا۔ زنین کی آنکھوں میں جنون تھا، جبکہ لہجہ اب بھی بے نیاز سا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ زاویہ کو پہلی دفعہ زنین سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بھائی، میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، ہم کسی کو بھی اتنی ہی ایذا پہنچا سکتے ہیں جتنی اس نے ہمیں دی ہو، اور اس کم ظرف کو موت دینے کے بعد بھی اس کی پہنچائی ہوئی ایذا کم ہی رہے گی۔ زنین نے مڑ کر آنیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور پھر واپس سے زاویہ کی جانب دیکھنے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ کوثر چاچی کو؟ زاویہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کو کیسے؟ زنین کی آنکھوں میں غم اور غصہ سا اتر آیا۔ زاویہ نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھ کا نشان آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ زنین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایسا نشان کوثر چاچی کے ہاتھ پر بھی تھا،
یہی نہیں، دادا صاحب اور حریم کے ہاتھ پر بھی یہی نشان موجود ہے۔ دادا صاحب کو بھی ہو نہ ہو اسی نے مارا ہے۔ بس ہمیں پتہ چلتے چلتے وقت لگ گیا۔ زاویار کے چہرے پر نہ جانے غصہ کیوں نہیں تھا، شاید پے در پہ مشکلات کے آنے کی وجہ سے اب مشکلات کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی تھی۔ آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں، جان سے نہ ماروں، زنین نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ رکو ایک منٹ، یہ کہہ کر زاویار کمرے سے باہر چلا گیا۔ زنین نے مڑ کر آنیہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر کمرے سے باہر زاویار کے پیچھے ہی چلا گیا۔ یہ دیکھو، زاویار کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا جو اس نے زنین کے آگے بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ زنین نے سوال کیا اور خاکی لفافے کو کھول کر اس میں سے کاغذات باہر نکالے۔ زاویار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آپ واپس جوائن کر رہے ہیں؟ زنین نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے اثرات لیے پوچھا۔ ہاں، اور شاید نہیں، کیونکہ میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ مجھے انڈر گراؤنڈ کیا گیا تھا کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ زاویار نے زنین کے ہاتھ سے لفافہ واپس لیتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی پہلے، یا کسی اور کو؟ زنین حیرت میں تھا۔ کچھ چیزیں پوشیدہ ہی اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ اب تم نے بھی تو مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی، زاویار نے زنین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو زنین پہلی بار ہلکا سا شرمندہ ہوا۔ سوری بھائی، شاید میں پابند نہیں ہونا چاہتا تھا، زنین نے اعتراف کیا۔ بے لگام ہونا اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور برا یوں کہ اس میں شیطان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ایک موڑ جہاں ہمیں فیصلہ اور راستہ مشکل لگتا ہے، وہ بس وہیں پر ہمیں گمراہ کر جاتا ہے۔ یاد رکھنا، آسانی کی قیمت ایمان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ہم آرام پسند ہیں۔ جنت میں پیدا ہوئے تھے، آسائشوں میں، وہاں سے نکل کر دنیا میں آ گئے۔ وہ جانتا ہے یہ بات کہ آرام ہماری فطرت ہے۔ ہم ہر کام فوراً اور جلدی کرنا چاہتے ہیں، تبھی اللہ نے انسان کو جلد باز کہا۔ تو بس جلدی میں اور آسانی کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہ کرنا۔ باقی تم نے جو بھی کیا مجھے تم پر فخر ہے، لیکن آگے خیال رکھنا، باقی اگر مجھے اپنا بڑا سمجھ کر مجھ سے مشورہ کرو گے تو مجھے وہ بھی بہت پسند آئے گا۔ زاویار کہتا جا رہا تھا اور زنین خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ سکندر کو میں نے اغوا کر لیا ہے، زنین نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ زاویار حیرت میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چھوٹا بھائی جو کہ مذاق اور کھیل کود کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، ابھی اس کے سر پر ایک کے بعد ایک بم گرا رہا تھا۔ تم خود کو کیوں گناہگار بنا رہے ہو؟ تم جانتے تو ہو اس کی مدد بہت اوپر سے ہو رہی ہے۔ زاویار کچھ پل خاموش رہنے کے بعد فکر کرتے ہوئے بولا۔ اس کی مدد راؤ کرتا تھا، اس کا پورا سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں جو اس کا مددگار ہو، زنین نے جواب دیا۔ شفق، اس کا کیا؟ شفق کے آخری دنوں میں وہ 3 سے 4 بار اس سکندر سے ملی تھی۔ زاویار کی بات نے زنین کے اوپر حیرت کے پہاڑ توڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ ہمارا پابند نہیں ہے زنین، وہ ایک خرافاتی آدمی ہے اور ہر خرافاتی شخص اس کا مددگار ہے، زاویار نے جواب دیا۔ نہیں، میں نے 2 سال سے اس پر نظر رکھوائے ہوئے تھی اور اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، زنین نے حیرت اور افسوس سے کہا۔ کس نے؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا۔ علی، میں نے اسے 2 سال سے سکندر پر نظر رکھنے کا کہا ہوا ہے، اور وہی ابھی سکندر کو اغوا بھی کرنے گیا ہے۔ یا تو وہ پوری طرح نظر نہیں رکھتا، یا پھر سکندر اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس سے چھپ کر کام کر جاتا ہے، یا پھر، یہ کہتے ہوئے زنین نے اپنی بات ادھوری چھوڑی، یا پھر وہ اس سے ملا ہوا ہے اور تمہیں صرف اتنی خبر دیتا ہے جتنی سکندر چاہتا ہے کہ تمہیں ملے، زاویار نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہی ہے تو سکندر آج رات پاکستان سے فرار ہو جائے گا، زنین نے اپنی مٹھی دیوار پر مارتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ایئرپورٹ جا رہا ہے؟ زاویار نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ علی کو کیسے پتا؟ زاویار نے ایک اور سوال کیا۔ زنین نے بہت کچھ کیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا دماغ زاویار کے دماغ کی طرح نہیں چلتا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، زاویار نے ایک عرصہ مجرموں کو ڈھونڈنے اور پکڑنے میں لگایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ وہاں کے لیے نکلا ہے، زنین نے ٹکڑوں میں لفظ ادا کیے۔ وہ کچھ بات کو اب سمجھنے لگا تھا۔ سکندر اتنا چلاک آدمی ہے، اتنی آسانی سے علی نے کیسے پتہ لگا لیا کہ وہ ایئرپورٹ جا رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے سکندر نے اسے ایسا کہنے کو کہا تھا، اور اس وقت سکندر پاکستان میں ہی ہے اور اب اپنی اگلی چال چلے گا، زاویار گہری سوچ میں تھا۔
علی نے ہی مجھے بتایا تھا کہ سکندر ہسپتال گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سکندر چاہتا تھا کہ میں آنیہ کو وہاں سے لے آؤں، لیکن وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ زنین اب سکندر کی چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راؤ کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ زاویار کو جھٹکے سے یاد آیا۔ راؤ کا مجھے خود پتہ لگا تھا۔ راؤ کے بارے میں میرے اور آپ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک دن مجھے سکندر ملا تھا روڈ پر، تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ پیچھے جانے پر پتہ چلا کہ وہ ایک گودام میں گیا ہے۔ میں کچھ دیر تو اس کا وہیں انتظار کرتا رہا، پھر میں اس گودام کی جانب بڑھا۔ سکندر کو باہر آتا دیکھ میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ ابھی میں اس کے پیچھے جاتا کہ اندر سے کسی کے چیخنے کی آوازوں نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا، اور پھر اس طرح وہ مجھے نیم مردہ حالت میں ملا۔ زنین جان گیا تھا کہ زاویار کو سب معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تبھی اب اسے ہر ایک بات کھول کر بتا رہا تھا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، لیکن اس نے اپنے ہسپتال آنے کی خبر کیوں دی تمہیں؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ زاویار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ ہمیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور وہ ہم سے کتنا آگے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ خود کو کڈنیپ کیوں کروانا چاہتا تھا۔ اگر علی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میں نے علی کو اسے اٹھانے کے آرڈر دیے ہوئے ہیں۔ زنین کڑی سے کڑی ملا رہا تھا۔ وہ تمہیں پھنسا رہا ہے۔ عین ممکن ہے وہ اب اس معاملے میں امریکن ایمبیسی کی مدد لے گا تمہارے خلاف، اور پھر کلین چٹ لے کر فرار ہو جائے گا۔ زاویہ نے پزل کا آخری حصہ جوڑنے کے انداز میں کہا، البتہ اس کے چہرے پر صاف فکر نظر آ رہی تھی۔ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ زنین کا دل پہلی بار ڈرا تھا۔ 1 منٹ، اس علی کو فون کرو۔ زاویار کے ذہن میں کچھ تھا۔ زاویار کے کہتے ہی زنین نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور علی کو فون ملایا۔ ہاں علی، رپورٹ تو؟ زنین نے سوال کیا۔ سر، وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، علی نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر زنین نے فون بند کر دیا۔ جبکہ زنین کا فون بند ہوتے ہی علی نے سکندر کی جانب دیکھا، جو کہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو فرار ہو گیا۔ زنین الجھن میں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہو۔ تو پھر وہ کچھ اور پلان کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ وہ امریکہ چلا گیا ہے۔ وہ یہ بات تمہیں بتانا چاہتا تھا، تبھی اس نے یہ سب کیا۔ محتاط رہنا آج کے بعد۔ وہ کچھ نہ کچھ ضرور سوچ رہا ہے۔ زاویار فکر مند تھا۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ اس کی اگلی چال کیا ہونے والی ہے، زنین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، زنین نے ایسے کہا جیسے کوئی سرا ہاتھ لگا ہو۔ زاویار نے کچھ نہیں کہا، بس زنین کو دیکھتا رہا، جو کہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو فون ملا رہا تھا۔ کچھ ہی بیل جانے کے بعد فون ریسیو ہوا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ زاویار نے آہستہ سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار، اپنے گناہ مٹانا چاہتے ہیں کہ آپ کو معافی مل جائے، زنین کہہ رہا تھا، اور زاویار آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر ذوالفقار کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر ذوالفقار نے فوراً حامی بھر لی۔ تو پھر اس سکندر کو پتہ نہ چلے کہ آپ کی مجھ سے کوئی بھی بات ہوئی ہے، یا پھر آپ کی بیوی آپ کے پاس میری وجہ سے آئی ہے، اور سب سے اہم بات، جب بھی جس وقت بھی سکندر آپ کو فون کرے گا آپ مجھے اطلاع دیں گے اور اس کی ہر بات مان کر مجھے بتائیں گے۔ زنین کے چہرے پر سرد پن سا اتر آیا تھا، جسے زاویار بغور دیکھ رہا تھا۔ فون کٹ کرتے ہی زنین کی نظریں زاویار کی جانب گئی، جو کہ اسے اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے یہ کیا تھا؟ وہ ڈاکٹر ذوالفقار کو سکندر نے پھنسایا ہوا تھا، اس کی بیوی کڈنیپ کر کے، اور وہ مجھے زبردستی ان کے ذریعے مجبور کر رہا تھا کہ میں آپریشن کرواؤں۔ اس بہانے یا تو وہ مجھے امریکہ بھیج دینا چاہتا تھا، یا پھر ساری زندگی کے لیے معذور۔ کچھ تھا اس کے دماغ میں، لیکن راؤ نے سب اگل دیا۔ اسی ڈاکٹر ذوالفقار کے پاس سے ہی تو ملی ہے آنیہ، زنین نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اور کچھ ہے جو میں نہیں جانتا؟ زاویار نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، میں نے جیسمین کے ذریعے سکندر پر امریکہ میں کیس کروا دیا ہے، زنین نے اپنی گدی کھجاتے ہوئے کہا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ زاویار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ بتایا تو تھا آپ کو، سروائیول کی کوشش، ہاتھ پاؤں مارنے بھی تو ضروری ہے نا، زنین نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی وجہ سے وہ امریکہ نہیں گیا۔ گڈ جاب، زاویار نے زنین کا کندھا تھپ تھپایا۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 13۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انٹرسٹنگ تھی آج کی ایپیسوڈ، ورنہ سم ٹائم تو ایپیسوڈ میں کچھ بھی اتنا نہیں چل رہا ہوتا سوائے ان کپلز کی آپس میں بات چیت کے۔
تو اس میں کوئی سٹوری جو ہے نا کافی زیادہ آگے بڑھی ہے، تو لیٹس سی اب آگے کیا ہوتا ہے۔ تو پھر جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔